اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، اخلاق عملی کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں ہے. کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے 3 چیزوں کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی. 2 نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف پہچانوایا کہ کیا ہے. ان میں سے ایک طعنہ سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں خداوند متعال نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسروں کو طعنے نہ مارو. دوسری چیز اسی سورہ حجرات آیت نمبر 11 سے ہی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسروں کو برے القاب سے یاد نہ کرو. تیسری چیز کی جس پہ تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور کل وہ بات شروع ہوئی تھی اور قرار یہ تھا کہ آج جو بات بچی ہے وہ ہم مکمل کریں گے، وہ ہے غیبت. سورہ حجرات آیت نمبر 12 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. منع کیا ہے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے. یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 12. خداوند متعال کے نزدیک کسی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو انسان کھا رہا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کو اس سے یقیناً کراہت ہو کہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا. اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تعریف کیا ہے. جو عیب پوشیدہ ہو اس کو بیان کرنا غیبت ہے، جو اس شخص میں پایا جاتا ہو اس کو بیان کرنا غیبت ہے. اس عیب کے بیان کرنے سے سامنے والے کو تکلیف دینا مقصد ہو، اس کی اصلاح مقصد نہ ہو تو غیبت ہے. جس کی غیبت ہو رہی ہو وہ مومن ہو تو غیبت ہے. جس کی غیبت ہو رہی ہو وہ سننے والے اس کو جانتے ہوں تو غیبت ہے. کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو یہ غیبت ہوگی اور یہ حرام ہے. اس سلسلے میں 2 احادیث ہم نے پیش کی تھی. پھر اس کے بعد غیبت کی وجہ کہ انسان کیوں غیبت کرتا ہے. آج ہماری گفتگو اس پہ ہونی ہے کہ بعض جگہ ہیں کہ جہاں پہ غیبت جائز ہے، جائز غیبت کر سکتے ہیں. یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ عرف عام میں اصطلاح میں اس کو غیبت نہیں کہتے، جو حرام غیبت ہے. یعنی ایک تو یہاں پہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں غیبت جائز ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے. یہ دونوں معنی کا فرق ہے. غیبت جائز ہے کا مطلب کہ جو اس کے لفظی معنی ہے. غیبت کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کی جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جائز ہے تب بھی پیٹھ پیچھے بات ہے، اور جائز نہیں تب بھی پیٹھ پیچھے بات ہے. دونوں صورت میں جب کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیبت نہیں ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ حرام غیبت نہیں ہے. جو عام طور سے عرف عام، چونکہ عرف عام میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی غیبت کی، تو اس سے مطلب کیا ہوا، یعنی وہ حرام کام کیا کہ جس کے لیے منع کیا گیا ہے. تو یہ الفاظ ان دونوں اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے، یا یہ غیبت حرام نہیں ہے، یہ غیبت جائز ہے.
سب سے پہلی چیز کی انصاف کے مطالبے کے لیے، اگر کسی کے پاس کوئی پرابلم ہے، مشکل ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، کیس چل رہا ہے، مقدمہ چل رہا ہے کورٹ میں، وہاں پہ وہ جا کے اپنی بات بتانا چاہتا ہے، انصاف لینا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات اس کو بتانا پڑے گا. یہ غیبت نہیں، ورنہ کہا جائے کہ صاحب لیجیے تو آپ غیبت کریں، پیٹھ پیچھے ان کی بات بتا رہے ہیں، تو ایسے تو کسی کو انصاف ہی نہیں ملنے والا ہے. لہٰذا یہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے، یہاں پہ حرام نہیں ہے. پیٹھ پیچھے جا کے جج کے سامنے یا کوئی بھی بڑا ہے کہ جس سے ہم کو انصاف کی امید ہو، لیکن پرفیکٹ، یہ نہیں کہ سڑک پہ کسی کو بھی کھڑا پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ یہ پرابلم ہے اور آپ ہم کو انصاف دیجیے. معلوم ہو کہ انصاف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے. جو انصاف نہیں دے سکتا ہے اس سے انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ کہ انصاف کے لیے غیبت، اور اسی کے ضمن میں انصاف کے ضمن میں گواہی بھی آتی کہ اگر قاضی یا جج بلا کے آپ سے پوچھے یا کوئی بھی انصاف کر رہا ہے، اس کے سامنے کیس گیا ہوا ہے، وہ آ کے آپ سے بلا کے پوچھے کہ بھائی فلاں آدمی نے فلاں پہ یہ الزام لگایا ہے اور بطور گواہ آپ کا نام لیا، آپ بتائیے کہ آیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کیس سے متعلق اس کی کوئی برائی جانتے ہیں تو اس کے پیٹھ پیچھے کہہ سکتے ہیں. یہ غیبت جائز ہے، یا دوسری اصطلاح میں یہ غیبت نہیں ہے. یہ ہو گئی ایک چیز کی جہاں پہ غیبت جائز ہے. دوسرے مشورہ، کسی کو مشورہ دینے میں غیبت جائز ہے. مشورہ متعدد جگہوں پہ آتا ہے، جیسے کل گفتگو آئی تھی شادی سے متعلق، کسی کام سے متعلق. ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم کو فلاں بزنس کرنا ہے، آپ مشورہ دیجیے ہم کیا کریں. تو آپ نے کہا بھائی اس کاروبار میں ہم نے فلاں آدمی سے معاملہ کیا تھا اور اس نے ہم کو ٹھگ لیا تھا، ہوشیار رہنا. لہٰذا یہ آپ نے اس کو مشورہ دیا. یا اس طرح سے کسی اور سے کوئی تجربہ ہوا، کسی کے ساتھ معاملہ، تو آپ نے اس کو مشورہ دیا. اس مشورے میں یہ غیبت جائز ہے. کہیں پرابلم ہوئی، کوئی مشکل ہوئی، کوئی بھی مسئلہ پیش آیا، یا جیسے شادی کے لیے ہم نے کہا کہ کسی نے آ کے آپ سے پوچھا کہ ہم مثلاً اپنی لڑکی کی شادی فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ مشورہ دیں. آپ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہمارا جو تجربہ ہے وہ، البتہ جب غلط ہو تو ایسا نہیں کہ صحیح کو غلط، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ لڑکا مناسب نہیں ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ شادی نہ کیجیے. تو اس مشورے کی حالت میں غیبت جائز ہے، یہاں پہ غیبت کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات اگر یہاں نہیں کریں گے تو کسی کی زندگی کا یا کسی کے جمع پونجی کا، کسی کے فیوچر کا معاملہ ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلا ہم اپنے لڑکے کو ان کے ساتھ کسی پروجیکٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی معاملہ، یہ وہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. ایسی صورت میں ہم اس کو مشورہ دیں اور مشورے کے طور پہ ہم غیبت کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی مراحل ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی بتا سکتے ہیں، باقی چیزیں نہیں. یہ اہم شرط ہے. جیسے شادی کے لیے ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ اگر لڑکے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے لڑکی کے لیے کہ مثلا فلاں لڑکا کیسا ہے، تو وہ چیزیں کہ جو اس کی فیملی لائف سے ریلیٹڈ ہے، شادی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ بتائیں گے. یہ نہیں کہ مثلا بچپنے میں مار بہت کھاتا تھا، فیل بہت ہوتا تھا، اس چیز کا ڈائریکٹ شادی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بتانا جائز بھی نہیں ہے، ضروری تو نہیں، جائز بھی نہیں ہے یہ. لہٰذا جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ شریعت اجازت دے دی، اب جب غیبت کا دروازہ کھل گیا تو اب ساری دل کی بھڑاس نکال دی جائے، اب جو بچا ہے وہ بھی کہہ دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اس سے مربوط، اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بیان کی جائیں گی. تیسری چیز خبردار کرنا. خبردار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی آپ سے دوستی، ابھی نئی دوستی ہوئی ایک آدمی کی آپ سے، اتفاقاً ہمیں معلوم تھا یہ کیس مثلا ہمارے ساتھ یا کسی کے ساتھ گزرا، اس نے دوستی کی، بیوقوف بنایا اور اس کے بعد چھوڑ دیا. ہم کو معلوم ہے کہ یہی کرتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو خبردار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.
یہ غیبت نہیں ہے۔ اپنے تجربات کی بنیاد پہ کسی کو خبردار کیا جائے تاکہ ایک مرد مومن بیوقوف بننے سے، پھنسنے سے بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کے لیے غیبت ہو سکتی ہے، یہ غیبت جائز ہے۔ لہٰذا کسی کو کسی معاملے میں کسی چیز سے متعلق خبردار کرنا یہ جائز ہے، اور یہاں پہ غیبت صحیح ہے۔ ہم تھوڑا تیز چل رہے ہیں تاکہ آگے جو باتیں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ باتیں بھی ہم آپ تک پہنچا دیں۔ پھر اس کے بعد برائیوں کا سد باب کہتے ہیں دروازے کو بند کرنا، برائیوں کو روکنے کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ کہیں پہ آپ نے دیکھا کسی معاشرے میں کوئی برائی ہے، کسی سماج میں کوئی خرابی ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو نہیں معلوم ہے، جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس سے آپ نے جا کے بتایا کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے، یہاں کی یہ مشکل ہے۔ مثلا کسی معاشرے میں، کسی سماج میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، یہ مشکل نہیں، بے حجابی کا رواج زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی تبلیغ کرنے والا ہے وہ گھر گھر جا کے تو دیکھے گا نہیں کہ کس کے یہاں حجاب ہے، کس کے یہاں حجاب نہیں ہے، یا عورتوں سے اتنا ربط تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں معلوم۔ جب بتایا جائے گا تو معلوم ہوگا بے حجابی یا بد حجابی زیادہ ہے۔ بد حجابی بے حجابی کا فرق ہم نے یہاں پہ واضح کیا ہے آپ کے سامنے، آپ جانتے ہیں بہتر۔ یا مثلا حجاب تو ہے لیکن بہت زیادہ پختہ نہیں، جو بھی گھر میں آ جاتا ہے کہیں بھی سب بھائی جیسے ہیں، سب بہن جیسے، ایسا نہیں ہوتا، بہن جیسے ہیں، بہن نہیں ہے نا، بہن سے حجاب نہیں ہے، بہن جیسوں سے حجاب ہے، جہاں پہ جیسے لگ گیا وہاں پہ حجاب شروع ہو گیا۔ خب وہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ جس پہ اس کے موقع پہ گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا اب یہ برائی جو فساد پھیل رہا ہے، یا اس حجاب کی وجہ سے جو فساد پھیل رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ کیسے روکیں گے اس کو؟ جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے۔ حجاب کی پرابلم ہے، دوسرے اخلاقی پرابلم ہے، فکری پرابلم ہے، عقائد کی پرابلم ہے۔ لہٰذا اس مبلغ کو جا کے بتایا جائے کہ یہاں پہ یہ پرابلم ہے، لہٰذا آپ اس کے حساب سے تبلیغ کیجئے، لوگوں کو یہ میسج دیجئے، اس سے ریلیٹڈ جو ائمہ کے اقوال، ائمہ کی باتیں وہ لوگوں کو بتائیے، تو اس سے پھر برائیاں روکیں گی۔ ورنہ اگر سارا معاشرہ اپنے جیسا اور ہم اپنے جیسے، تو اس سے برائیاں تو نہیں روکیں گی۔ یہ غیبت جائز ہے، یہ غیبت جائز ہے، جا کے بتانا۔ حتیٰ کہیں پہ اگر کوئی انفرادی طور پہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اور سماج پہ اثر پڑ رہا ہے، یعنی اس کی یہ پرابلم اس سے مخصوص نہیں ہے بلکہ سماج پہ اثر انداز ہے، تو اس کو بھی بتایا جا سکتا ہے، مبلغ کو بتایا جا سکتا ہے، یا وہ اتھارٹی، وہ ذات کہ جو اس میں کوئی پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہو، اس کو جا کے بتائیں، اس کو خبردار کریں کہ یہ پرابلمز ہیں، آپ ان پرابلم کو حل کریں تاکہ یہ فساد سے معاشرہ یا سماج بچ جائے۔ تو اس لیے برائیوں کے سد باب کے لیے، یا کسی چینل سے، کسی راستے سے، کسی دروازے سے برائیاں آ رہی ہیں، تو لوگوں کو بتائیں کہ مثلا اس دروازے سے محفوظ رہنا، اس چیز سے محفوظ رہنا۔ ہر طرح کی برائی کوئی صرف اخلاقی نہیں ہوتی ہے، ہر طرح کی برائی ہوتی ہے۔ فلاں نیوز چینل غلط نیوز پیش کرتا ہے، بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کہ فلاں نیوز چینل غلط نیوز پیش کرتا ہے، فلاں نیوز چینل پہ یکبارگی غیر اخلاقی ایڈز آ جاتے ہیں، بتائیں آپ کو کہ بھائی آپ دھوکہ نہ کھائیے۔ اور یہ چیزیں تو کئی جہت سے ہو جاتی ہیں، خبردار کرنے میں بھی آ جائیں گی، مشورے میں بھی آ جائیں گی، برائیوں کے سد باب میں بھی آ جائیں گی۔ بتائیں کہ فلاں چینل اگر کبھی دیکھیے گا تو احتیاط سے دیکھیے گا، یکبارگی اس میں بہت عجیب قسم کے ایڈس آ جاتے ہیں جو فیملی کے ساتھ آدمی پسند نہیں، اکیلے بھی دیکھنا مناسب نہیں، تو اس سے ہوشیار رہیے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو متوجہ کرنا، باخبر کرنا، تاکہ برائیوں کے راستے بند ہوں اور سماج یا معاشرہ ان برائیوں سے، ان مفاسد سے محفوظ رہے۔ بعض اوقات کہیں سے غلط فکر داخل ہو رہی ہے دین میں، برائیوں کا سد باب ہے نا، برائیوں سے روکنا۔ دین میں کسی جگہ سے غلط فکر داخل ہو رہی ہے، جیسے آج کل یہ علی ولی اللہ والے مسائل، ولایت فقیہ کی مخالفت، مرجعیت کی مخالفت، اس طرح۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے تو لوگوں کو متوجہ کریں،
کہ یہ قوم میں تفرقہ پڑ رہا ہے، قوم میں پرابلم ہو رہی ہے، اس سے آپ محفوظ رہیں۔ تو یہاں پہ برائیوں سے سد باب کے لیے، کیونکہ یہ پھر جب برائی پیدا ہوگی اور مشکلات پیدا ہوں گے تو پھر اس کا قوم پہ نگیٹو اثر پڑے گا، اختلاف ہوں گے، لوگ دین سے دور ہوں گے، مرجعیت سے دور ہوں گے، ولایت سے دور ہوں گے۔ اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ خود فیصلہ، وہ جج یا وہ قاضی کی جس کو فیصلہ کرنا ہے، وہ فیصلے کے لیے لوگوں سے بات کر بھی سکتا ہے، لوگوں سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ وہ فیصلے کے لیے ایک الگ اس کو اختیار ہے، اس اختیار کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ہمارا نوکر، کہ جو ہم چاہیں وہی وہ فیصلہ کرے، وہ ہمارا نوکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک اتھارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک پاور کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر جج کے ساتھ پولیس کا پاور نہ ہو تو جج کا فیصلہ کون مانے گا؟ کوئی مانے گا؟ اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ پولیس ڈنڈے سے منوائے گی۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کے کبھی ہم نے طے کیا کہ بھائی ہم دو آدمی آئے اور آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، فیصلہ تو ہو گیا اور بعد میں جا کے چلا رہے ہیں کہ ہم تو ان کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے، انہوں نے سارے ہمارے عیب کو دیکھ دیے۔ اب ایسی بات ہے جب فیصلہ کرنے بیٹھیں گے تو معاملات کو دیکھیں گے بغیر معاملات کو سمجھے ہوئے تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ معلوم کرنا پڑے گا۔ وہ دوسرا رخ ہے جس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا اور اس کا کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے، اس لیے کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا ہے، تو کسی نہ کسی کے مرضی کے خلاف تو ہو گئی ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ بھی ہم کو بحث نہیں کرنا ہے۔ اگلی چیز، مذہب میں نئی ایجاد کرنے والے، مذہب میں جو نئی ایجاد کرنے والے ہیں ان کی غیبت جائز ہے۔ نئی ایجاد کیسے؟ کسے کہتے ہیں نئی ایجاد؟ جو چیز مذہب میں نہیں تھی اس کو مذہب میں بعنوان مذہب داخل کر دیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ ختم ہو گیا، کیک مذہب میں شامل ہو رہا تھا، الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اگر اس کو صحیح جگہ پہ نہ روکا جائے تو آنے والے وقت میں یہ مذہب کا اتنا مضبوط جز بن جاتا ہے کہ پھر اس کو الگ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنی رسومات ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی ہیں، مذہب کا جز بن گئی ہیں۔ آج آپ کہیے صاحب یہ مذہب کا جز نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے کریں مذہب کا جز نہیں ہے، ہم تو بچپنے سے اپنے دیکھ رہے ہیں، باپ دادا یہی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دفاع میں حدیثیں بھی ڈھونڈ لی جاتی ہیں، دلیلیں بھی لے کے آتے ہیں اس کے دفاع میں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اگر یہ کام روز اول روک دیا جائے تو یہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایسے موقع پہ کہ جہاں مذہب میں کوئی ایجاد کی جا رہی ہو وہاں پہ اس کو روکنے کے لیے آدمی اس کی غیبت کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ لوگوں کو بتائے فلاں سے ہوشیار رہنا، وہ مذہب میں ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو بھی کچھ چیزوں کے حساب سے مضبوط اور پیکرا ہونا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خود ہم کو بھی تو معلوم ہو مذہب کیا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، کیونکہ عام طور سے ہوتا ہی ہے کہ ہر وہ چیز کی جو مذہب سے منسوب ہو جائے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں، ارے نہیں ہے وہ مذہب سے متعلق ہے، پتہ نہیں کیا ہو، اچھا برا، خدا ناراض ہو جائے۔ کیوں خدا ناراض ہوگا؟ جو چیز مذہب میں نہیں ہے اس سے کیوں خدا ناراض ہوگا؟ بالکل خدا ناراض نہیں ہوگا، بلکہ خدا خوش ہوگا کہ ایک چیز جو مذہب میں نہیں تھی اس سے آپ نے مذہب کو بچا لیا، خوش ہوگا الٹا خدا۔ لہٰذا لوگ اس شک میں اس کے خلاف نہیں بولتے، اور خدا تو اتنا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ غیبت بھی کیجئے، کوئی مشکل نہیں، خدا نے تو غیبت بھی جائز کی اس مسئلے میں۔ لہٰذا کوئی چیز اگر مذہب میں ایڈ کی جا رہی ہے، جوڑی جا رہی ہے، تو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مزاج کربلا کے خلاف ہے، اس کو برداشت کرنا، اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر برداشت کر لیا تو پھر یہ آنے والے وقت میں آنے والی نسل کے لیے مذہب کا پارٹ بن جائیں گے۔ اور آج بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے بیچ میں کہ جس کا اتنا تقدس ہو گیا ہے، لوگوں کے ایموشن سے، لوگوں کے جذبات سے اتنا وابستہ ہو گئی وہ چیزیں کہ اب الگ کرنے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں۔ رسومات کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بھلے چاہے مرجعیت کو چھوڑ دیں، لیڈرشپ کو چھوڑ دیں، صحیح ہے، لیکن رسومات نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی شریعت نے غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر اس کے آگے وہ آدمی کی جو کھلم کھلا
گناہ کرتا ہے کھلے عام، اس کی غیبت جائز ہے۔ جو آدمی علی الاعلان کھلے عام گناہ کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ بالجہر فاسق ہے، فاسق عموماً گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں، لفظی معنی فاسق کے ہیں کہ جو اطاعت کے راستے کو چھوڑ کے معصیت کے راستے کو قبول کر لے، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض جگہوں پہ اصطلاح میں فاسق اسے کہتے ہیں کہ جو اوپن کھلم کھلا گناہ کرے، تو دونوں معنوں میں لفظ فاسق استعمال ہوتا ہے۔ یہ فاسق یا کھلم کھلا جو گناہ کرنے والا ہے، اس کی غیبت جائز ہے۔ آدمی سب جانتے ہیں وہ گنہگار ہے، اس کا گناہ سب کے لیے عام ہے، سب کو معلوم ہے، لہٰذا اس کی غیبت جائز ہے۔ یہ بات ہو گئی غیبت کرنے کی، یہ وہ چیزیں تھیں جس میں غیبت کرنا جائز ہے۔ اب آئیے خود غیبت سننا، غیبت سننے کیا حکم ہے؟ خود غیبت نہیں کر رہے ہیں، ایک جگہ بیٹھے تھے، لوگوں نے غیبت کرنی شروع کر دی، اب کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں غیبت کی، ہم خاموش بیٹھے رہے، نہیں۔ شریعت اسلام آپ کو غیبت سننے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے، بہت ہی مختصر سا ہے لیکن ایک دم کلیئر اس معاملے میں ہے۔ فرماتے ہیں السامع للغیبت احد المغتابین، غیبت کا سننے والا غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے، یعنی ایسے ہی جیسے دو غیبت کرنے والے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، یعنی غیبت کرنا اور غیبت سننا دونوں سیم ہے، فرق نہیں ہے۔ جب دونوں سیم ہے، اگر یہ طے ہو گیا کہ غیبت سننا اور غیبت کرنا سیم ہے، تو غیبت کرنے کا گناہ کیا تھا؟ غیبت کرنے کے متعلق قرآن نے کیا کہا تھا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت سننا کا مطلب، اگر شریعت نے دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہے تو سننے والا بھی، یا غیبت کرنے والے کے لیے تھا کہ اس کی ساری نیکیاں جل جائیں گی جیسے لکڑی جل جاتی ہے، حدیث ہوئی نا کل آئی تھی، یا یہ تھا کہ جس طریقے سے جزام پھیلتا ہے بدن میں ویسے یہ دین پہ اثر کرتی ہے غیبت، یہ حدیث ہوئی نا کل۔ اس کا مطلب کیا کہ سننے والا بھی، اس کے لیے بھی یہ نقصانات ہیں، اس کے دین میں پرابلم ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور جو مثال دی گئی کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت، یہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو غیبت سننے والا سیم وہی اسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ غیبت کرنے والا ہے۔ ایک چیز اور کہتے چلیں کہ غیبت جو بھی خدا کے نگاہ میں اس کے گناہ ہے، خدا نے منع کیا ہے، اپنی جگہ پہ غیبت حق الناس میں سے، غیبت حق الناس میں سے، یعنی کیا مطلب؟ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کا حق ہماری گردن پہ، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک اس معاملے میں ہم معاف نہیں کیے جائیں گے۔ غیبت حق الناس میں سے، لہذا غیبت کرنے والا بھی اس آدمی کا حق اس کے گردن پہ ہے، اور غیبت سننے والے کے بھی گردن پہ ہے، غیبت سننے والے کی بھی گردن پہ اس کا حق ہے۔ سننے والے سے متعلق ایک اور حدیث، اور اسی پہ یہاں پہ یہ بات غیبت سے متعلق ختم کرتے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ الغیبت کفر، غیبت کفر ہے، والمستمع لها والراضی بها مشرک، جو اس کو سنے حتیٰ جو اس سے راضی ہو مشرک ہے۔ غیبت کفر ہے، جو سنے یا جو اس سے راضی ہو وہ مشرک ہے۔ البتہ یہاں پہ کفر اور شرک یہ وہ والا نہیں جو انسان کو ایمان اسلام سے نکال دے، یعنی نجس کر دے، لیکن اس عنوان سے ہے کہ جب بھی انسان کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو اس لمٹ میں انسان اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ خدا کو چھوڑا تبھی تو گناہ کیا نا ہم نے، بہت سارے گناہ کے لیے، اسی لیے روایات میں لفظ کفر آتے ہیں۔ یہ کفر والا کفر نہیں ہے کہ انسان مسلم نہیں رہ گیا ہے، مسلمان نہیں رہ گیا، وہ والا کفر نہیں ہے۔ یہ گناہ کی اہمیت، گناہ بڑا ہے یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے۔
کیونکہ کوئی بھی گناہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کے راستے کو نہ چھوڑیں. جب تک ہم خدا کے اطاعت، خدا کے بندگی کو راستے کو نہ چھوڑیں گے، اس وقت تک وہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے چھوڑا، لہٰذا اس مقدار میں ہم خدا کے کافر بندے ہوئے. پالنے والے تیرا حکم ہے کہ غیبت نہ کرو، ہم تیرے حکم کے خلاف غیبت کرنے جا رہے ہیں، یہ کفر ہے. بھلے یہ ارادہ ذہن میں نہ ہے لیکن عمل تو ہے نا. یہ ارادہ ذہن میں نہ ہے. جتنے لوگ بتوں کے آگے پوجا کرتے ہیں، یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں پوجا کر رہے ہیں. بہت سے سوچتے ہیں کہ خدا ہی کا حکم ہے ہم کر رہے ہیں. تو بھلے یہ ارادہ انسان کے ذہن میں نہ ہے لیکن عمل یہی ہے، مشکل وہی ہے. لہٰذا کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے، وہ گناہ اپنے معیار کے حساب سے خدا کے راستے سے ہٹاتا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر وہ کفر اور شرک. لہٰذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے اہمیت اس اعتبار سے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ غیبت کرنے والا کافر، غیبت خود ایک کفر ہے، اور جو سنے وہ بھی، اور جو راضی ہو سکتا ہے ایک آدمی نہیں سنا، خالی اس کو یہ خبر ہے کہ وہاں پہ فلاں صاحب کی غیبت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہونے دو. کہا کہ یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی سننے والے جیسا ہے. جو سنے اور جو راضی ہو دونوں ایک فہرست میں ہے، دونوں کی دونوں مشرک ہیں. یہاں پہ آ کے اس بات کو ختم کریں گے. ہم سوچیں کہ ہم لوگ خدا کے کتنے نافرمان بندے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہو کہ جس لمحے میں خدا کی دی ہوئی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور اگر اس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے گناہ کر رہے ہوں، کس منہ سے ہم خدا کے سامنے جائیں گے؟ جانا ہے کہ نہیں جانا ہم کو مر کے خدا کے سامنے؟ امام سے بڑی محبت ہے، امام ظہور کریں گے. ٹھیک ہے، امام ظہور کریں گے. کیا کریں گے امام ظہور کریں گے؟ تو امام کے پاس جائیں گے یا چھوڑ کے بھاگیں گے امام کو؟ اور دو میں سے ایک صورت، یا تو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو پھر انتظار کیسا، یا امام کے پاس جائیں گے. کس منہ سے جائیں گے؟ اتنے گناہوں کا بوجھ لے کے امام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ آج ہم کبھی اپنے ایگو میں، انانیت میں، کبھی تکبر میں، کبھی اپنے کو بڑا سمجھ کے، اپنے کو اچھا سمجھ کے، عادت کی بنیاد پہ کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اور کتنے اکثر اوقات ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا. لیکن ایسا تو نہیں کہ امام کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے گناہ نہیں کیا. امام تو شب جمعہ ہمارے نام اعمال کو دیکھ کے روتے ہیں. امام تو بھی پردہ غیب میں، پھر بھی ہم ان کے رونے کے باعث بن رہے ہیں. جو امام پردہ غیب میں ہماری وجہ سے رو رہا ہے، تو ظہور کرنے کے بعد کیسے ہم مان لیں کہ ہم اس کو خوش کر لیں گے؟ پہلے پردہ غیب میں تو خوش کریں گے، کیونکہ ظہور کے بعد مشکلات اور بڑھیں گی، مسائل اور بڑھیں گے. ایسے ہی امام، اسی طریقے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طریقے سے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. کیا ان گناہوں کے ساتھ ہم ان شخصیات سے مل سکتے ہیں؟ بڑا فخر ہے کہ روز محشر مثلا فلاں امام آئیں گے، ہماری بخشش کروا لیں گے. صحیح ہے، کروائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم جا پائیں گے ان کے پاس؟ ہم ان کے پاس آیا اپنی بخشش کے لیے جا پائیں گے؟ یہ منہ ہے کہ مولا بخشش کے لیے آئیں؟ سوچنے کی چیز ہے نا. ایک آدمی تھوڑی بہت ایک پرابلم ہو تو جا کے کسی سے بات کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے. بچہ اسکول میں تھوڑی بہت پرابلم تھی، آپ گئے ایڈمیشن کے لیے، چھوٹی سی پرابلم ہے پلیز لے لیجئے، کوئی سوچ سفارش لگا لیا، ہو گیا ایڈمیشن. ایک ایسے بچے کو آپ لے کے گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ مثلا ہائی اسکول میں 10th میں اس کا ایڈمیشن ہو، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے فرسٹ یا سیکنڈ پڑھا ہے یا پڑھائی نہیں ہے، ٹوٹلی پرابلم ہے. اب آپ جا کے کس منہ سے کہیں گے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ انسان کہہ سکے، ایک لمٹ ہوتی ہے.
یا یہی بچہ 8th میں یا 9th میں سارے سبجیکٹس میں فیل، سب میں 0 لایا ہے، آیا منہ ہے کہ جا کے کسی سے کہا جائے کہ اس کا ایڈمیشن لے لیجئے؟ سفارش کرنے والے سے کہنے کا منہ ہے کہ آپ چل کے اسکول میں سفارش کر دیجئے؟ آیا سفارش کرنے والا اس مسئلے کو ایکسیپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ بچہ، ہاں کوئی بات نہیں، اچھا آئیے ہم کرتے ہیں سفارش، کہے گا؟ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اہل بیت کے چاہنے والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ایک دم فیلڈ سے باہر ہو جائیں، شیطان ایک دم بن جائے، اس کا اہل بیت تو بخشوا لیں گے۔ اہل بیت نعوذ باللہ شیطان بنانے نہیں آئے، راہ شیطان سے بچانے کے لیے آئے۔ کچھ تو بیسکلی خود سے ہم کو کرنا ہوگا کہ جائیں۔ جب تک یہ احساس نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک غیبت، تمسخر، القاب، فلاں، تانا، یہ جتنی باتیں ہیں جان تو جائیں گے کہ یہ غلط ہے، لیکن احساس نہیں پیدا ہوگا کہ ہم کو غیبت نہیں کرنا۔ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کو تانا نہیں مارنا ہے کسی پہ، ہم کو کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، تمسخر، مذاق نہیں اڑانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے نام اعمال میں جمع ہوتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے روایات ہیں، واقعات ہیں۔ مثلا ایک جلدی سے ہم واقعات سے کرتے ہوئے آگے بڑھیں، چونکہ آج روز قدس کی شب ہے، چاہتے ہیں کہ اس سے متعلق بھی کچھ بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، لہٰذا اس بات کو ہم چاہتے ہیں جلدی سے ختم کر کے اس ٹاپک پہ آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ اپنے اصحاب کے ساتھ رکے، اور جب وہاں قیام ہوا تھی وہ کھانا پکے گا تو ظاہر اس کے لیے لکڑی چاہیے تھا، سب لوگ لکڑی جمع کرتے ہیں۔ کسی نے کہا رسول یہاں تو لکڑی کہیں دکھ نہیں رہی، دور دور کا ڈھونڈو، دیکھو مل جائے گی، سنا ہوگا آپ نے، مشہور۔ سب لوگ چاہتے ہیں، خود رسول بھی گئے ڈھونڈنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کہیں اتنے اتنے چیلیاں جو ہوتی ہیں ٹکڑے جمع کی، اچھی خاصی ہو گئی۔ رسول نے کہا ایسی ہمارے گناہ ہیں، دکھتے نہیں ہیں، جمع کرو کہ اچھے خاصے ہو جائیں گے۔ یہ وہاں پہ جہاں نہیں دکھ رہے تھے، ہم لوگ کی بات چھوڑے، ہم لوگ تو ویسے ہی دکھتے رہتے ہیں۔ یہ وہاں کی بات ہے کہ جہاں نہیں دکھ رہے تھے، یہ ان کی بات ہے جن کے یہاں نہیں دکھتے۔ کیونکہ جب ماحول یہاں پہنچ جائے کہ ہم کو یہی نہیں معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے، تو کتنا گناہ ہوگا۔ جب بات اس مقام پہ پہنچ جائے کہ ہمیں یہی نہیں معلوم ہے، یہ احساس ہی نہ ہو کہ گناہ ہے، یا اگر معلوم بھی ہے تب بھی وہ گناہ ہماری عادت میں اتنا شامل ہو گیا کہ ہم کو احساس ہی نہ ہو، تو سوچئے پھر کتنا۔ مثلا روزہ رکھ کے پانی پینا جائز نہیں، نہیں پی سکتے پانی، لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تو دن بھر پانی پیے گا نا، وہ تو جب پیاس لگے گی پانی پیے گا، کیونکہ اس کو تو معلوم نہیں کہ یہ پانی پینا روزے میں منع ہے۔ ایسا ہے نہیں، یہ ہم صرف مثال دے رہے ہیں، منع ہے۔ ہاں کل کو معلوم کوئی پانی پیے، کل رات تو کہا ہے، تو کتنا وہ گناہ کرے گا۔ ایسی وہ چیزیں کہ کتنے گناہ ہم کو معلوم ہی نہیں، گناہ نام ہی نہیں معلوم، اس کے اہمیت ہی نہیں معلوم کہ اتنا بڑا گناہ۔ اور یہ جو باقی کے 4-5 دن 6 دن جو بچے ہیں، اس میں شاید کچھ ہی ہو پائیں۔ 70 تو ہم نے آپ کو خالی زبان کے گناہ بتایا، اس کے علاوہ نہ کتنے گناہ، حالانکہ وہ سارے زبان کے 70 پہ گفتگو نہیں کریں گے، ہم چھوڑ کے کچھ اور بھی دوسرے لیں گے۔ تو کتنے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی اس پہ ڈیپینڈ ہو کہ یہیں پہ بتایا جائے، نہیں، آپ بھی تھوڑا تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، دوسرے اور موقعوں پہ ایسے درس یا رکھیں، حداقل پہچانے تو ہم۔ یعنی ہر گناہ در واقع ہمارے دشمن کا ایک سپاہی ہے۔ جو ہم میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو دشمن کے سپاہی کو پہچانے تو کہ یہاں سے حملہ ہونے کے چانسز ہیں۔ کتنے گناہ ہیں کہ جن کو ہمارے افراد نام سے بھی نہیں پہچانتے کہ یہ گناہ۔ حداقل ہم گناہوں کو پہچانیں تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ جو جان بوجھ کے گناہ ہوتے ہیں وہی کم نہیں، اس پہ انجانے میں ہو جائیں تو وہ اور زیادہ ہے، وہ مشکل ہے۔ خود گناہ، اب یہ اس چیز کو ہم یہاں پہ نہیں پیش کریں گے، وقت زیادہ ہوگا۔ خود گناہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، گناہ کی بھی کئی قسمیں، کلی اعتبار سے 2 قسمیں، گناہ کبیرہ، گناہ
صغیرہ. لیکن گناہ صغیرہ کی فہرست کسی کو معلوم ہے گناہ صغیرہ کیا ہے؟ نہیں. چھوٹے نہیں نام معلوم ہے گناہ صغیرہ کا؟ اگر معلوم بھی ہے تو گناہ صغیرہ اگر ریپیٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹک گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. نارملی جتنے ہمارے سامنے گناہ ہیں وہ گناہ کبیرہ ہی ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے. نارملی جتنے گناہ ہمارے سامنے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہی ہیں، گناہ صغیرہ نہیں ہے. اور اگر کوئی گناہ صغیرہ ہے، کبھی یہ سوچ کے مت کیجیے گا گناہ صغیرہ ہے، یہ ریپیٹ ہوگا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا. گناہ صغیرہ میں اگر انسان مرتکب ہوتا ہے تو یہ راستہ بن جاتا ہے گناہ کبیرہ کے لیے. اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچائیں. یہ اسٹیپ ہیں گناہ کبیرہ سے بچانے کے لیے. گناہ صغیرہ سے بچائیں، گناہ صغیرہ سے بچانے کے لیے مکروہ سے بچائیں، مکروہ سے بچانے کے لیے مباح سے بچائیں. یہ اسٹیپ ہیں انسان کے. جو انسان مباح سے بچا ہے وہ مکروہ میں مرتکب ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مکروہ سے بچا ہے وہ گناہ صغیرہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جو گناہ صغیرہ سے بچا ہے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ کر ہی نہیں سکتا. اور ایسے ہیں افراد کہ جو گناہ نہیں کرتے ہیں یا انہوں نے زندگی میں گناہ نہیں کیا ہے. خوب انشاءاللہ اس بات کو ہم کل آگے بڑھائیں گے. کل کا دن ہمارے درمیان بہت اہم دن ہے جسے ہم کہتے ہیں روزے قدس. یہاں پہ ہم آپ سے اور جہاں تک یہ ہماری بات چینل کے ذریعے پہنچ رہی ہے ان سب سے گزارش کرتے ہیں کہ کل کے دن کو ہلکے میں نہ لیں. بہت بڑا دن ہے انسانیت کے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی بہت بڑا دن ہے. لیکن اس کو پوری طریقے سے اسلام سے مخصوص نہیں کر سکتے اس لیے کہ کل کا دن ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے. اور جہاں ظلم کی بات آتی ہے وہاں مسلم اور نان مسلم کا فرق نہیں ہے، وہاں انسانیت کی بات ہے. 19 ماہوارہ کے رمضان کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ضربت لگی. کل کتنی تاریخ ہے ماہ رمضان کی؟ 25. کتنے ہوئے؟ 6 دن ہوئے. اگر زیادہ فاصلہ کے حساب سے اگر 19 کو ہی مولا کائنات نے وصیت کی کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے مقابلے میں آ جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ، تو یہ 6 دن کے اندر آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ مولا کی اس وصیت پہ عمل کیجیے. 6 دن کے اندر مطالبہ ہو رہا ہے. جن لوگوں کو یہ تو یاد ہے کہ عید نہیں منائیں گے، مولا کائنات کا 10واں ہے، ان کو مولا کی وصیت کیوں نہیں یاد ہے؟ اگرچہ وہ میٹر غلط ہے، وہ کبھی انشاءاللہ بات نکلے گی تو اس کی وضاحت کریں گے، وہ غلط ہے. بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ دین سے استحصال کر رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں دین کو اپنے فائدے کے لیے. اتنی محبت ہے تو مولا کے نام پہ آؤ نا، علی بلا رہا ہے. اور یقین مانیے کہ جو امام علی کے بلانے پہ نہیں آئے گا وہ امام زمانہ کے بلانے پہ نہیں آ سکتا. گارنٹی ہے، یہ گارنٹی ہے. جو مولا کائنات کے بلانے پہ نہیں آئے گا وہ وقت کے امام کے بلانے پہ نہیں آ سکتا. کس کے مقابلے میں نکل رہے ہیں؟ کیوں اس کو غلط راستہ دیا جاتا ہے؟ مولا کائنات کے زمانے میں اسلام کے نام پہ، یہاں تو اسلام کے نام پہ بھی نہیں ہے، دوسرے مثلا حاکم شام لوگوں کو امام علی سے دور کرنا چاہتا تھا. امام علی نے جنگ کی بات کی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں تو پولیٹیکل موضوع ہے، اس میں ہم سے، ابو موسیٰ اشعری نے یہ تو کہا تھا نا کہ یہ سیاسی موضوع ہے، ہم کو اس سے مطلب نہیں. یہ پالیسی کس کی ہے؟ علی والوں کی ہے؟ نہیں. آج بھی یہی کہا جاتا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں کیوں نکلنا؟ یہ تو سیاسی موضوع ہے، یہ تو سیاسی موضوع ہے. یہ فکر رکھنے والا اگر تاریخ میں، پاسٹ میں، ماضی میں ہوتا تو امام علی کے ساتھ نہیں نکل پاتا. فیوچر میں اگر ہوگا تو امام زمانہ کے ساتھ نہیں نکل پائے گا، کیونکہ دونوں کی سیرت میں فرق نہیں ہے. اس کو
یہ کہہ کے کہ سیاسی موضوع، اچھا سیاسی موضوع کا کوئی مقام ہے اسلام میں کہ نہیں؟ یا سیاسی موضوع کے لیے اسلام نے کوئی قانون نہیں بنایا ہے؟ قانون تو بنایا ہے. سیاست سے ہٹیے، آیا امریکہ میں گمراہیاں عام ہیں کہ نہیں؟ اطاعت کے راستے سے دور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ جب ہم شیطان کی بات پڑھتے ہیں، شیطان کی قسم ہے شیطان انس، شیطان جن. جن میں شیطان، انس میں، انسانوں میں ہے کہ نہیں شیطان؟ کون شیطان؟ کسی کا ابلیس سے رشتہ ہے؟ خاندان سے ابلیس کے؟ نہیں. انسانوں میں وہ شیطان ہے کہ جو ابلیس کا کام کرتا ہے، وہ شیطان ہے. انسانوں میں جو ابلیس کا نوکر ہے وہ شیطان ہے. جو ابلیس کا کام کرتا ہے، کیا ہے ابلیس کا کام؟ ہدایت کے راستے سے ہٹانا. ہر وہ انسان کی جو لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹائے وہ شیطان. آج کے زمانے میں کیا امریکہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹا رہا ہے؟ سب سے زیادہ وہی ہٹا رہا ہے، سب سے زیادہ وہی ہٹا رہا ہے. چونکہ سب سے زیادہ امریکہ لوگوں کو ہدایت سے ہٹا رہا ہے، اسی لیے امام خمینی نے کہا شیطان بزرگ ہے. یہ سب سے بڑا شیطان ہی پہچانو. شیطان کی بھی معرفت ہونی چاہیے، ورنہ شیطان کبھی عمر ریاض کی شکل میں آئے گا، کبھی ابو موسیٰ اشعری کی شکل میں آئے گا، کبھی قاضی شرح کی شکل میں آئے گا. ہم نہیں پہچانتے ہوں گے تو چہرے کو دیکھ کے یہاں تو چہرہ بھی نہیں تقدس والا ہے. کون سا امریکہ کا چہرہ تقدس والا ہے کہ ماتھے پہ سجدے کے نشان ہیں اور داڑھی ہے؟ کون سا ایسا ہے؟ یہ بھی دھوکہ نہیں ہے. بات تو کلیئر ہے، ایک دم واضح معاملہ ہے، 2 2 4. لہٰذا اب اگر امریکہ شیطان بزرگ ہے تو آیا شیطان بزرگ کے مقابلے میں آواز اٹھانا اللہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اللہ والوں میں رسول والوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ رسول والوں میں علی والوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ جب ہم علی ولی اللہ کہنے پہ آتے ہیں تو نماز میں کہنے پہ بھی لڑتے ہیں، اور عمل کرنے پہ آتے ہیں تو امام علی کی وصیت پہ بھی عمل نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا دونوں چیز میں کتنا تضاد پایا جا رہا ہے، کتنا فرق پایا جا رہا ہے قول و عمل میں. یہ ہماری ذمہ داری. لہذا کل روز قدس، بارش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کل تک ہو بارش، لیکن یہ بارش ہم میں سے کوئی نمک کا بنا نہیں کہ پگھل جائے گا. صرف نمک والے گھر پہ بیٹھے ہیں جو نمک کے بنے ہوئے. یہ بارش ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. علی والے، ہم تو کربلا والے ہیں. اگر مذہب ایک چیز کا حکم دے دے تو تیروں کی بارش میں بھی نکل آتے ہیں. یہ تو پانی کی بارش ہے، ابر رحمت ہے. یہ تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر یہ بارش ایسے ہی اور اس سے تیز بھی ہوتی رہی پھر بھی علی والوں کی بارش نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ علی والے زمانے کے حالات پہ نہیں تبدیل ہوتے ہیں، بلکہ علی والے حالات کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہم بارش سے متاثر ہو کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. خب امام خمینی نے کس فلسفے کے تحت اور کس مقصد کے تحت اس کو ماہ رمضان میں اور جمعۃ الوداع میں رکھا، یہ تو بہتر وہ جانتے ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس جو سامنے سمجھ میں آ رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. ماہ رمضان، خوب یہ بات ذہن میں ہے کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، اسرائیل بہت بڑا شیطان ہے، ہم کو شیطان کے مقابلے میں جانا. آج دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے ظلم؟ شیطان کر رہا ہے یا نعوذ باللہ علی والے اور اللہ والے کر رہے ہیں؟ خوب ظلم کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، اللہ سے، امام علی سے کوئی ربط نہیں. ظلم کرنے والا کسی شکل میں، کسی بھیس میں، کہیں بھی ہو، شیطانی. ہم ظلم کے مقابلے میں نکلیں گے نا. لہٰذا یہ ماہ مبارک رمضان استغفار کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ مغفرت کا مہینہ ہے کہ ہم پورے سال میں جتنے گناہوں میں مرتکب ہوئے ہیں، جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ان گناہوں سے ہم پاک کر لیں اپنے آپ کو. کون سے گناہ؟ غیبت، تہمت، حرام کام، جھوٹ، نماز کا چھوٹ جانا، نماز کا لیٹ ہو جانا، اس طرح کے جو بھی
ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے بڑے ہر طرح کے، ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیں. لیکن نہیں، کچھ گناہ اور ہیں. کچھ وہ گناہ ہیں کہ جہاں پہ ہماری غفلت کی بنیاد پہ دشمن ہم پہ حاوی ہوا ہے. یہ بھی ہمارا ہی گناہ ہے، کسی اور کا گناہ نہیں. ہم غافل تھے لہٰذا دشمن ہم پہ حاوی ہوا ہے. روز قدس ان گناہوں سے استغفار کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کریں. ماہ رمضان عبادی گناہوں سے، البتہ مخصوص نہیں عبادی کے لیے، ہم تو ہم کرتے ہیں ورنہ سارے اس میں. روز قدس انسان کی زندگی کے جتنے بھی اس طرح کے گناہ ہیں کہ جو غفلت کی بنیاد پہ دشمن حاوی ہوا ہے، ان سے استغفار. دوسرا مسئلہ، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس دن انسان اپنے آپ کو شیطان کی اطاعت سے، اس کے راستے سے ہٹا کے خدا کے راستے پہ لے آتا ہے نا. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے راستے سے بچا لیں، نکال لیں اور خدا کے راستے پہ لے آئیں. روز قدس وہ دن ہے کہ جس دن ہم شیطان بزرگ امریکہ سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں. مرد آباد مرد آباد امریکہ، مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ، مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل، مرد آباد. ہم اس دن امریکہ سے، اسرائیل سے اپنے کو نہیں، عالم کو، دنیا کو باہر نکالیں کہ دنیا اس اسرائیل اور امریکہ کے ظلم سے محفوظ رہے. تیسری چیز، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس دن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں شیطان کی قوت، اس کا پاور کم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں شیطان بند گیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. روز قدس وہ دن ہے کہ جس دن اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام کی طاقت کو ظاہر کر دیں، پروٹیسٹ کر لیں، تو امریکہ اپنی اوقات میں آ جائے گا، اسرائیل اپنی اوقات میں. دنیا میں ہر وہ طاقت کی جس کو اپنے سپر پاور ہونے کا جھوٹا گمان ہے، وہ اپنی اوقات میں آ جائیں گے. میں آپ کے سامنے عرض کی تھی نہیں یہ بات یہاں پہ کسی محفل مجلس میں کسی موقع پہ، کہ دنیا امریکہ اور اسرائیل سے اس لیے ڈرتی کہ سپر پاور ہے، اور جس سے امریکہ اور اسرائیل ڈرے، امریکہ اور اسرائیل جس سے ڈرے اس کو کیا کہیں گے؟ ایران سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ حزب اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ اس کا ریزن بھی بتایا تھا ہم نے، کیونکہ ڈرنے کا ریزن اسلحہ طاقت ہی نہیں ہے، ڈرنے کا ریزن نظام، سسٹم کی بنیاد پہ ڈر رہے ہیں. وہ تفصیلی بات ہوئی تھی، پھر انشاءاللہ کبھی کسی موقع پہ. پھر اس کے بعد انسان ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے جال سے چھڑا لے، نکال لے. ماہ مبارک رمضان میں عبادتیں کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو شیطان کے جال سے آزاد کرا لے. روز قدس کے دن مسلمانوں کا قیام اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ دنیا کے مستکبرین جو اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں نہیں، در واقع وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مسلمان اپنے آپ کو آزاد کروا لے، چاہے وہ فلسطین کا ہو، چاہے وہ سیریا کا ہو، چاہے وہ افغانستان کا ہو، چاہے وہ بحرین کا ہو، چاہے وہ یمن کا ہو، چاہے جہاں کا ہو. اپنے آپ کو امریکہ کے جال سے نکال لے، اسرائیل کے جال سے نکالے. کیونکہ آج بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ امریکہ بالخصوص اسرائیل پوری دنیا پہ جال بچھا کے پوری دنیا پہ یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کے مقاصد میں سے. آخری پوائنٹ اور بس آپ کی زحمت تمام. خوب، ماہ رمضان اور بالخصوص شب قدر، اس میں مسلمانوں کا مقدر طے ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا مقدر، تقدیر جس کو ہم لوگ قسمت کہتے ہیں، طے ہوتا ہے شب قدر میں، ماہ رمضان. اگر یہ مسلمان امریکہ کی غلامی کرتا رہے گا تو کیا اس کا مقدر سمجھے گا؟ اسرائیل کی غلامی میں اس کا مقدر ہے نہیں. شب قدر میں مقدر اپنا صحیح طے کروانے کے لیے مسلمان کو روز قدس میں باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ جب تک یہ اپنے آپ کو امریکہ کی غلامی سے آزاد نہیں کروائے گا اس وقت تک اس کا مقدر سنور ہی نہیں سکتا ہے.
پہلے مقدر تو آزاد کروائیں. مقدر تو اپنے, ابھی تو ہمارا مقدر امریکہ کے ہاتھ میں, وہ طے کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا. امریکہ طے کرے گا کہ سیریا میں کیا ہونا ہے. البتہ کر نہیں پایا, یہ وہیں سے نہیں کر پایا جہاں سے لوگوں نے اپنے پاور کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ہونا چاہتا تو یہ کہ وہ طے کرے کہ افغانستان میں کیا ہو, وہ طے کرے کہ ایران میں کیا ہو, وہ طے کرے کہ سیریا میں کیا ہو, وہ طے کرے کہ عراق میں کیا ہو, وہ طے کرے کہ مراجع کیا کرے. چاہتا تو یہی ہے. لیکن ہمارا مقدر تب سنورے گا, تقدیر تب بنے گی جب ہم اپنے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. لہٰذا آج امریکہ کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایران کا مقدر طے کرے. آج امریکہ کی اوقات نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کا مقدر طے کرے. آج امریکہ کی اوقات اتنی بھی نہیں بچی کہ وہ سیریا کا مقدر طے کرتا. آغا نصر اللہ نے کیا اعلان کیا کہ ہم آغا بشار الاسد کی حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. ہمیں ان کے شخص سے کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. سیریا کی پبلک کو حق ہے وہ جس کو چاہے حاکم بنائے. تم کون ہوتے ہو وہاں سے بیٹھ کے طے کرو کہ حاکم کون بنے گا؟ تم کون ہوتے ہو؟ یہ دعویٰ کیا, واقعی یہ تو دشمن بھی جانتا ہے, ہمارے شاید اتنا نہ جانتے ہو کہ اگر آغا حسن نصر اللہ نے ایک چیز کہہ دی. دیکھیں مسلمانوں کی طاقت پہچانے. ابھی کچھ لوگوں نے اپنے اندر شعور پیدا کیا, کچھ لوگوں نے شعور پیدا کیا. اتنے دن سے امریکہ کی طاقت پاور بنا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, انتظامات کر رہا ہے, اور اس پہ آیا کہ مسلمانوں کا مقدر ہم طے کریں. حسن نصر اللہ کے ایک جملے نے کہا کہ اس معاملے میں تمہارا مقدر ہم طے کریں گے. کہہ دیا کہ ہم اس حکومت کو نہیں گرنے دیں گے. تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, نہیں گرنے دیں گے. حکومت کا نہ گرنا یہ امریکہ کی شکست ہے کہ اگر یہ شکست امریکہ سمجھ جائے تو اپنی اوقات میں آ جائے گا. جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے, غدار ہے, جو امریکہ کا یار ہے غدار ہے, غدار ہے, جس کو اس سے پیار ہے غدار ہے, غدار ہے, جس کو اس سے پیار ہے غدار ہے, غدار ہے. یہاں پہ اب ہم لوگ اپنی طاقت کو پہچانیں. یہ نہیں کہیں کہ یہ تو معاملہ ایران کا ہے, ایران ایک حکومت ہے, گورنمنٹ ہے. نہیں, اور حزب اللہ تو حکومت نہیں, حزب اللہ تو حکومت نہیں. اگر ہم متحد ہو کے حق کے راستے پہ نکل آئیں تو باطل یوں ہی اوقات میں آئے گا. اگر یہاں تک کی بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو قدس میں نکلنے سے کیوں روکا جا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کو قدس میں نکلنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کی طاقت, آپ کا پاور سامنے آ گیا تو جتنے یہ باطل مستکبرین ہیں, امریکہ, اسرائیل, سب اپنی اوقات میں آ جائیں گے اور آپ اپنے پاور میں آ جائیں گے. ہمارے اور آپ کے پاور میں آنے سے باطل گرے گا. ہم کو نکلنے سے باطل ہی روک سکتا ہے, حق نہیں روک سکتا. حق کیوں روکنے لگا؟ باطل ہی روکے. ہم نے کسی موقع پہ کہا تھا نا کہ ماتم سے بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے, بہت مشہور جملہ ہے, ماتم سے بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. کہتے نہیں ہم لوگ کہ ہاتھ یہاں پڑتا ہے, چوٹ یہاں سے بھی فیصلہ ہوتا ہے. وقت کے یزید کا فیصلہ قدس سے اور ایسے موقعوں پہ ہوتا ہے. امریکہ مرد آباد یہاں کہا جاتا ہے, تکلیف وہاں ہوتی ہے. اسرائیل مرد آباد یہاں کہا جاتا ہے, تکلیف وہاں. اگر اس یزید کے حامیوں کو پہچاننا ہو تو ماتم کر کے پہچانیے. آج کے یزید کے حامیوں کو پہچاننا ہو تو امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کہہ کے پہچانیے. مرد آباد, مرد آباد, امریکہ مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, امریکہ مرد آباد. یہاں پہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. نقلی بات. ہاں, خواتین جو یہاں پہ ہیں یا اپنے گھروں میں ہماری گفتگو کو سن رہی ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیے قدس کے پروگرام میں, اور اپنے مردوں کو اپنے ساتھ لے کے آئیے. مردوں سے نہیں کہہ رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے, اپنے بچوں کو, مردوں کو ساتھ لے کے آئیے. لیڈیز جینٹس دونوں کے لیے انتظام ہے. انشاءاللہ تشریف لائیے کل.
کھلا گناہ کرتا ہے اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی غیبت میں کیا غیبت کر سکتے ہیں؟ پوری جنم کنڈلی اس کی نکال لے کیا؟ نہیں، وہ تو بات پہلی ہو چکی نا، وہ تو بات پہلی ہو چکی ہے. جتنا گناہ کر رہا ہے اتنا ہی. جی جی. اور کسی کے ذہن میں کچھ؟ غیب کا ایک سوال ہے. زید تو غیبت گناہ ہے یہ سمجھ چکا، اور غیبت کرنے کا مفہوم بھی سمجھ چکا. لیکن اب زید کو جن حضرات نے ذلیل کیا، وہ ذلیل کرنے والوں کے وہ عیبوں کو جانتا ہے. اب جانتا ہے اس لیے اب یہ زید ایک سادہ لو انسان ہے، اس کے دل میں بھی ایک ایسی خلش پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے عیبوں کو وہ ظاہر کرے. اگرچہ وہ عیبوں کو ظاہر کرتا ہے تو پھر یہ غیبت ہوئی؟ کیا اس کو حق ہے؟ یہ سوال کل بھی کہیں سے آیا تھا ایک خاتون کا. دیکھیں، ظالم اگر کھلم کھلا ظلم کر رہا ہے تو اس کے عیوب بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، سب کو معلوم. لیکن اگر کسی کا تنہائی میں یا اس میں کسی پہ ظلم ہے تو اس کو ہم وہاں پہ بیان کر سکتے ہیں جہاں پہ انصاف ملنا ہو، یا جس کو خبردار کرنا ہو، یا جس کو مشورہ دینا ہو. علل اعلان جو اس سے مربوط نہیں ہے اس سے ہم نہیں کر سکتے. ہاں، لیڈی سے سوال آیا ہے کہ یعنی ان کو کسی اہل سنت نے پوچھا ہے کہ اگر ہم لوگ فلسطین کے لیے جو ریلی نکالتے ہیں تو اس سے جو آج کے حالات کے حساب سے جو سیریا میں ظلم ہو رہا ہے تو فلسطین کے ذریعے سیریا میں کس طریقے سے مدد ثابت ہو سکتی ہے؟ ایسا دو پہلو سے یہ جواب ہوگا، بلکہ اور بھی زیادہ اس میں باتیں نکلیں گی. شیخ، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم فلسطین کے لیے ریلی نکال رہے ہیں یہ فلسطین سے مخصوص نہیں ہے. یہ خود امام خمینی نے بھی کہا کہ دنیا کے سارے مستکبرین کے خلاف ہے اور مستضعفین کی حمایت میں ہے. مستکبرین انہیں کہتے ہیں کہ جو بڑے نہیں اپنے آپ کو بڑا بنا رہے ہیں. مستضعفین ان کو کہتے ہیں کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے، ان کی حمایت میں. تو سیریا، افغانستان سب اس میں آ جائیں گے. ایک چیز. دوسری چیز، ہم نے یہاں پہ بات عرض کی تھی کہ دنیا کے جتنے ظلم ہیں سارے ظلم کی بنیاد اسرائیل میں ہے. سارے ظلم، یہ داعش بھی اسرائیل سے ہی پیدا ہوا، سارے ظلم کی بنیاد. تو اگر وہاں پہ ہم مقابلہ کرتے ہیں تو جڑ کٹے گی. آپ پاکستان، افغانستان کہیں بھی جا کے مقابلہ کیجئے تو پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، ان کے نوکر ہیں، آدمی ہیں، کتے ہیں، جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیجئے. لیکن وہاں جاتے ہیں تو یہ ہوا. اور خود تیسری چیز، خود ہماری جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ اس کا تحفظ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ اسلامی ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر ہم اس مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہیں، اور خود فلسطین سرزمین انبیاء ہے، انبیاء بنی اسرائیل کی سرزمین ہے، وہ بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو فلسطین میں کون ہے، کیا ہے، اس سے یہ نہیں طے ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اپنی جگہ پہ باقی. اور کسی کے ذہن میں نہیں صاحب. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بعد اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بعد ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بعد دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بعد جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بعد جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بعد ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بعد رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے آخری ایام میں ہم کو زیادہ سے زیادہ طاعت و عبادات کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمارے عبادات اور طاعت کو قبول فرما لے. پالنے والے روز قدس میں ظالمین کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. مظلومین کی حمایت کی توفیق عنایت فرما. مولا کے وصیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।